औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम दासुशा। आसिफ मेरे अपने यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि ख़वातीन में अंडा जो है ये कमज़ोर बनता है, क्यों कमज़ोर बनता है, अनमेच्योर बनता है, और अंडे का क्या किरदार है औरतों में बांझपन में और हमल में, इसका किरदार मैं आपको बताऊँगा। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने जो औरतों के बांझपन के जो अवामिल हैं, जो असबाब हैं, उनका जिक्र किया था। उसमें थोड़ा बहुत जिक्र हमने अंडे के बारे में किया था और अंडे कहा भी था कि अंडे के लिए अलग वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करेंगे। तो आज की वीडियो जो है ये उसी वीडियो का तसलसल है, उसी वीडियो का ये दूसरा पार्ट है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले जो वीडियो है, जो पार्ट 1 है इसका, वो आप लाजमी देखें ताकि आपको पता चल सके कि ख़वातीन में बांझपन के मसाइल क्या हैं, असबाब क्या हैं और इनके अवामिल क्या हैं कि ख़वातीन में बांझपन क्यों पैदा होता है। मुकम्मल वीडियो है, आप पहले वो वीडियो देखें, पार्ट 1 है, और उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे। इसमें मैं आपको मुकम्मल बताऊंगा कि जो ख़वातीन में अंडा है ये अनमेच्योर क्यों बनता है और अंडे का इसमें क्या किरदार होता है हमल में। तो आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है। नाज़रीन, ख़वातीन में हमल में बहुत अहम किरदार होता है अंडे का। अगर ख़वातीन में अंडा जो है अनमेच्योर बनता है, कमज़ोर बनता है, या अंडे के साइज़ में कमी बेशी होती है, या जर्दी सही नहीं बनती, तो इस सूरत में औरत को हमल करार नहीं पा सकता। चाहे मर्द के जरासीम 100% ही क्यों ना हो, एक्टिव ही क्यों ना हो, तो उस सूरत में भी जो है औरत को हमल करार नहीं पा सकता, क्योंकि जो मर्द के स्पर्म्स होते हैं ये औरत के अंडे के साथ जाकर ज़ाइगोट बनाते हैं। जब औरत का अंडा अनमेच्योर होगा, सही नहीं होगा, कमज़ोर होगा, या उसके साइज में कमी बेशी होगी, तो स्पर्म्स क्या करेंगे जाकर। तो इसलिए जो है औरत का अंडा जो है ये बहुत ज़रूरी है कि ये ठीक हो, ताकतवर हो, मेच्योरिटी उसमें हो। और ये मसला जो है, ये बीमारी जो है, जो अंडे की कमज़ोरी है या अनमेच्योरिटी जो है, ये ख़वातीन में बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है। अक्सर मेरे पास ऐसी पेशेंट मरीज़ा आती हैं जो कि कहती हैं कि हमें जो टेस्ट कराया, हमने रिपोर्ट्स वगैरह करवाई हैं, तो उसमें डॉक्टर साहब ने हमें बताया है कि आपका अंडा जो है ये कमज़ोर बनता है, अनमेच्योर बनता है, जिसकी वजह से आपको हमल नहीं ठहरा। तो अंडे का जो मेच्योर बनना ये बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा और इसके लिए एक बेहतरीन, बल्कि 2 नुस्खे बताऊंगा आपको। 2 नुस्खे मैं आपको बताऊंगा, मुजरब बेहतरीन और घरेलू नुस्खे हैं, ये आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह अगर अंडे का मसला है तो इंशाल्लाह अंडा जो है ये मैच्योर बनेगा और कमज़ोर भी नहीं होगा, ताकतवर अंडा बनेगा। नाज़रीन, इसकी जो सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूँ वो ये है कि ऐसी लड़कियां जिनकी शादी लेट होती है, लड़कियों की लेट शादी जो है ये हमारे मुआशरे में बहुत बड़ा अलमिया बन चुका है। इसके पीछे जो है वो कुछ ख्वाहिशात होती हैं जिनकी तकमील के लिए जो है लड़की को बिठाए रखते हैं, और वो तकमील तक जो है जब तक उनकी उस ख्वाहिशात की तकमील होती है उस वक्त तक जो लड़की की उम्र है वो 40 साल तक पहुंच जाती है। तो 40 साल या इससे ज़्यादा उम्र के बाद शादी करना लड़कियों में ख़ास तौर पर जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। उनमें नुकसान क्या है कि ऐसी लड़कियों में जो अंडा होता है वो अनमेच्योर होता है और उसका इखराज जो है वो मुतासर होता है, उसके साथ साथ उसकी जो बार आवरी की जो सलाहियत होती है ये भी मुतासर हो जाती है, जिसकी वजह से औरत को हमल करार नहीं पा सकता। तो ये बहुत बड़ा एक अलमिया है। लिहाजा लड़कियों में शादी जो है वो उम्र के साथ टाइम पर ही कर देनी चाहिए। अगर आप उम्र से ही उसकी शादी टाइम पर वक्त पर नहीं करेंगे तो उसमें फिर ये मसाइल आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे कि लड़कियों में बांझपन का मसला जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। और बांझपन किस वजह से हो सकता है? इसी वजह से हो सकता है कि उनका जो अंडा है वो अनमेच्योर बनता है, ये कमज़ोर बनता है, उसमें बार आवरी की सलाहियत जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से औरत को हमल नहीं ठहर सकता। उसके अलावा इसकी जो दूसरी वजह है वो ये है कि अंडा जो है ये बच्चेदानी की दीवारों के साथ मुंसलिक नहीं हो सकता, मतलब कि वो दीवारों के साथ ठहर नहीं सकता, चूँकि दीवारें जो है वो कमज़ोर हो चुकी होती हैं, अंडा भी कमज़ोर हो चुका होता है ज़्यादा उम्र की वजह से। तो अंडा जो है वो बच्चेदानी के दीवारों के साथ जब मुंसलिक नहीं हो सकेगा तो उस सूरत में भी जो है हमल नहीं ठहर सकता। और ऐसा अंडा जो कि बार आवरी की सलाहियत ना रखता हो, तो ऐसी सूरत में अंडा जब बच्चेदानी से, जब ओवरी से खारिज होकर बच्चेदानी में आता है
اور اس میں بار آوری کی صلاحیت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے یا بہت کم ہوتی ہے، اس کی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، تو اس صورت میں بھی حمل قرار نہیں پا سکتے۔ یا اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ انڈا جو ہے وہ بچے دانی میں ٹھہرتا ہی نہیں ہے، مطلب کہ کمزور ہوتا ہے، ٹھہر نہیں سکتا، یا وہ بچے دانی تک وقت پر پہنچ نہیں سکتا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے دوسری وجہ ہو سکتی ہے کہ بچے دانی میں اتنی زیادہ گرمائش ہے، اتنی زیادہ گرمی ہے بچے دانی میں، انڈا جو ہے وہ جب بچے دانی میں پہنچتا ہے تو وہ سکڑ جاتا ہے، گرمی کی وجہ سے سکڑ جاتا ہے، تو بچہ جو انڈا ہے یہ بچے دانی میں سکڑنے کی وجہ سے عمل نہیں ٹھہر سکتا۔ اس کے علاوہ اگر وہ دیواروں کے ساتھ منسلک نہ ہو سکتا ہو، بچہ انڈا جو ہے وہ بچے دانی میں ٹھہرتا نہیں ہے، مطلب کہ اس کی ایک مدت ہوتی ہے 4 سے 12 گھنٹے جو ہے انڈا جو ہے وہ بچے دانی میں رکتا ہے۔ جب بندہ جو ہے عورت سے ملاپ کرتا ہے تو اس دوران جو ہے وہ سپرم جو ہوتے ہیں وہ جا کر انڈے سے چپک جاتے ہیں اور کوئی ایک جرثومہ جو ہے وہ جا کر انڈے میں جو ہے داخل ہو جاتا ہے اور جا کر وہ زائگوٹ بناتا ہے۔ تو جب انڈا جو ہے وہ سکڑ جائے گا وقت سے پہلے، جو ہے اس پہ بچے دانی میں گرمی کی وجہ سے جب انڈا سکڑ جاتا ہے تو سپرم جو ہے وہ جا کر چپک تو جاتے ہیں، مگر آگے جو انڈا جو ہے اس کی بار آوری کی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر خواتین میں بے قاعدگی ہو جاتی ہے، مینسز پرابلم آ جاتا ہے، جو پیریڈ جو ہیں یہ بے قاعدہ ہو جاتے ہیں، ان بیلنس ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کبھی جو مینسز ہیں یہ زیادہ آنے لگ جاتے ہیں، زیادہ دن تک بلیڈنگ ہوتی ہے، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ صرف نشان لگتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ بلیڈنگ ختم ہو جاتی ہے۔ تو خواتین میں مینسز ماہواری کی جو بے قاعدگی ہے یہ بھی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے حمل نہیں ٹھہر سکتا۔ اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بے قاعدگی ہو جاتی ہے تو جب انڈا اپنی ایک مقررہ مدت ہوتی ہے، جب انڈا بچے دانی میں پہنچتا ہے، اووری سے نکل کر جب بچے دانی تک پہنچتا ہے تو بے قاعدگی ہونے کی وجہ سے جو ہے انڈا جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے، ماہواری کی بلیڈنگ کے ساتھ ہی، بلڈ کے ساتھ ہی انڈا بھی خارج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے حمل نہیں قرار پا سکتا۔ خواتین میں جو انڈا ہے یہ اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے کہ مہینے میں ایک بار خارج ہوتا ہے، اور ایک مہینے میں جو ہے دائیں طرف اووری سے خارج ہوتا ہے اور اگلے مہینے بائیں طرف اووری سے خارج ہوتا ہے۔ تو ہوتا کیا، مہینے میں صرف ایک بار انڈا جو ہے یہ خارج ہوتا ہے، اور یہی وقت ہوتا ہے کہ جب انڈا جو ہے وہ بچے دانی میں پہنچے، وہاں پر جو ہے وہ جو مرد کے سپرمز ہے وہ جا کر انڈے سے جو ہے وہ چپک جائے اور زائگوٹ بنانے کی کوشش کرے۔ تو ایک مہینے میں ایک بار جب انڈا خارج ہوتا ہے اور وہ انڈا خارج نہ ہو، مطلب کہ وہ بچے دانی میں نہ پہنچے، یا اس کی اووری جو ہے وہ انڈے پیدا نہیں کر رہی، یا کمزور انڈے پیدا کر رہی ہے، یا اووری سے انڈا ٹوٹ کر بچے دانی کی طرف آیا ہی نہیں ہے، اس صورت میں بھی حمل نہیں ٹھہر سکتا۔ جب انڈا جو ہے وہ اووری سے ٹوٹ کر بچے دانی میں آتا ہے تو اس میں جو ہے یہ 4 سے 12 گھنٹے تک جو ہے انڈا بچے دانی میں رکتا ہے، اور یہ انڈا جو ہے مطلب کہ 4 سے 12 گھنٹے جب بچے دانی میں رکتا ہے تو یہ ہر مہینے کے 14ویں دن، مطلب کہ عورت کی ماہواری سے لے کے 14ویں دن تک جو ہے انڈا جو ہے یہ اووری سے ٹوٹ کر بچے دانی تک یہ پہنچ جاتا ہے۔ مگر اس میں یہ مختلف مطلب کہ عورتیں جو ہیں، جن عورتوں کو 26 دن بعد مطلب کہ پیریڈز آ جاتے ہیں، ان کا جو سائیکل ہے وہ 26 دن ہے، تو 26 دن کے مینسس سائیکل میں جو ہے انڈا جو ہے 11 دن سے لے کے 14 دن تک جو ہے وہ بچے دانی میں پہنچتا ہے۔ اور اسی طرح جب انڈے دانی سے جو انڈا خارج ہوتا ہے، جن خواتین کو 28 دن کا مینسس سائیکل ہے، 28 دن کے بعد مینسس آتے ہیں، تو ان کا انڈا جو ہے وہ 13 سے 16 دن بعد جو ہے وہ بچے جو انڈے دانی سے خارج ہو کر بچے دانی تک پہنچتا ہے۔ اور اسی طرح جن لڑکیوں میں، جن خواتین میں مینسس سائیکل جو ہے وہ 30 دن کا ہے، مطلب کہ ان کو 30 دن کے بعد جو ہے ان کو مینسز آتے ہیں، ان کو پیریڈز آتے ہیں، تو ان میں انڈا جو خارج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 13 سے 18 دن بعد۔ اسی طرح جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 26 دن کے بعد جو ہے انڈا جو خارج ہوتا ہے 11 سے 14 دن بعد، اور اسی طرح 28 دن کے بعد اگر مینسس سائیکل ہوتا ہے، 28 دن کے بعد پیریڈز آتے ہیں، تو پھر ان میں جو ہے وہ انڈا جو خارج ہوتا ہے وہ 13 سے 16 دن بعد خارج ہوتا ہے۔ اور اسی طرح 30 دن والی جو خواتین ہیں ان میں انڈا جو ہے
وہ 15 سے 18 دن بعد قابل. اب اس چیز کو دیکھ کر جو ہے آپ مرد سے ملاپ کر سکتی ہیں. جو خواتین ہیں اور جو مرد ہیں وہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ عورت سے پوچھ لیں کہ ان کو کتنے دن کے بعد پیریڈز آتے ہیں. تو اس حساب سے حساب لگا کر 26 دن 28 دن یا 30 دن کی جو خواتین ہیں جن کو مینسز آتے ہیں اس حساب سے جو ہے ان دنوں میں اگر آپ ملاپ کریں گے عورت سے بستری کریں گے تو زیادہ چانس ہوتا ہے کہ عورت کو حمل قرار پا جائے. تو میں آپ کو نسخے کی طرف لے کے چلتا ہوں. بہت زبردست نسخہ میں آپ کو بتاؤں گا انڈے کو میچور بنانے کے لیے, انڈے کی کمزوری کو ختم کرنے کے لیے, انڈے کو طاقتور بنانے کے لیے. مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا, ہمارے چینل لائک شیئر ضرور کر دیں. ہمارا جو نیا دوست ہے اس میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو آپ کی نوٹیفیکیشن میں آپ کو مل جائے گی. تو ناظرین آپ نے ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کرنا ہے. ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے آپ کو ہمارے چینل پر ہر مرض کی ویڈیو مل جائے گی. بچوں کے امراض ہیں, زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض ہیں, بزرگوں کے امراض ہیں, تقریباً ہر مرض کی ویڈیو الحمدللہ ہمارے چینل پر موجود ہے. آپ کو آپ کے کسی دوست احباب رشتہ دار کو کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی بیماری ہو, آپ ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں. تو ناظرین آپ اس کی طرف لے کے چلتے ہیں. اس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے, کشتہ بیضہ مرغ لینا اچھی قسم کا. اگر بہتر تو ہے آپ خود بنا لیں, خود بنا لیں تو زیادہ بہتر ہے. اگر آپ خود نہیں بنا سکتے کسی بھی اچھی کمپنی کا جو ہے یہ آپ نے 30 گرام لینا ہے اور جو شہد ہے یہ بھی آپ نے 30 گرام لینا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, شہد میں آپ نے کشتہ بیضہ مرغ اچھی طرح سے کھرل کر کے بریک کر کے مکس کر لینا ہے اور یہ آپ نے معجون بنا لینی ہے. یہ معجون صبح شام ایک ماشا جو ہے دودھ کے ساتھ استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے, ورنہ پانی کے ساتھ بھی آپ استعمال کر سکتی ہیں. خواتین صبح شام آدھا ایک ماشا جو ہے یہ معجون جو ہے یہ چاٹ لیا کریں اور دودھ پی لیا کریں. اس کے بعد اس کا جو دوسرا نسخہ بہت ہی آسان ہے, زبردست قسم کا نسخہ ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, پپیتے کے بیج لے لینے, آپ نے حسب ضرورت لے لیں, 100 گرام لے لیں, 200 گرام لے لیں, جتنے بھی آپ لینے ہیں. پپیتے کے بیج لے کے آپ نے ان کو کوٹ لینا ہے, گرائنڈ کر کے پاؤڈر بنا کر آپ نے یہ اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے. اب آپ نے یہ بیج جو ہے, یہ جو پاؤڈر ہے پپیتے کے بیج کا پاؤڈر جو ہے یہ آپ نے 5 گرام صبح شام, صبح نہار منہ کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے اور شام کو بھی کھانے سے 1 سے 2 گھنٹے پہلے آپ نے 5 گرام نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے چند دن آپ یہ نسخے استعمال کریں, اللہ کے فضل و کرم سے انڈا میچور بننا شروع ہو جائے گا. انڈے کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا, انڈے کے جتنے بھی پرابلمز ہیں انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے. بہت زیادہ نسخہ بنا کے استعمال کریں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں, اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.